اور ایک مسئلہ ہے نماز جماعت کے حوالے سے، بہت نازک مسئلہ ہے، بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی لوگ جو ہے اس غلطی کو دہراتے ہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے یا تو اس کی جماعت باطل، کبھی تو اس کی جماعت اور نماز دونوں باطل ہو جاتی ہے۔ توجہ دلانے بار بار توجہ دلانے کے بعد بھی بعض لوگوں کو کیا جلدی ہے پتہ نہیں ہے، جماعت کے مفہوم اور معنی کو بھی نہیں سمجھتے۔ جماعت کا معنی ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اقتداء، یعنی وہ امام جھکے تو آپ جھکے، امام سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ اس کے بعد جا رہے ہیں، اس کو اقتداء کہا جاتا ہے۔ آپ امام سے پہلے رکوع میں، آپ امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتے ہیں۔ اس صورت میں کبھی تو جماعت باطل ہو جاتی ہے، کبھی تو جماعت اور نماز دونوں باطل ہو جاتے ہیں۔ وہ صورتیں کون کون سی ہیں عرض کرنے، غور سے سنیں۔ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں امام نے حمد سورہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے امام رکوع میں جانے سے پہلے آپ تشریف لے گئے۔ آپ کو جلدی ہے، بہت زیادہ جلدی ہے، بہت سارے لوگوں کو جلدی ہے کہ امام سے پہلے امام میری اقتداء کرے، میں امام کی اقتداء کیوں کروں؟ لگتا ایسا ہے بعض لوگوں کو اتنی جلدی ہے، تو لہذا دوسری رکعت میں امام حمد سورہ پڑھ گئے، آپ امام سے پہلے رکوع میں جائیں تو آپ کی جماعت باطل ہے۔ اس کے بعد جو فرادہ کے جو وظیفہ ہے اس پر اگر عمل کرے تو آپ کی نماز درست ہے، جماعت ختم، جماعت چھال بھی نہیں رہی، سمجھو میں جو جماعت ختم، جماعت باطل ہے۔ لیکن اس کے بعد نماز صحیح ہونے کے لیے آپ اپنے جو فرادہ نماز پڑھنے والے کی جو ذمہ داری ہے اس پر عمل کرے تو آپ کی نماز درست ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ نماز اور جماعت دونوں باطل ہو جاتی ہے کب؟ پہلی رکعت میں امام حمد سورہ پڑھ لیں، اس کے بعد امام رکوع میں جائیں، آپ امام سے پہلے رکوع میں پہنچے جائیں تو پھر اس صورت میں آپ کی نماز بھی باطل، آپ کی جماعت بھی باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی رکعت حمد سورہ امام زیرے یہ حقد اللہ رکوعی شخص امام پد اللہ سونا چگوئی سونا رنا دے صورت میں جماعت کو سے باطل کوئی ان فیق کو سے باطل فیق کو چاہ باطل کوئی فیق کو دو بھری باطل کوئی ان دو بلزلہ یعنی فرادہ دے ذمہ داری ادا دیار گسپی دوگا میں رکعت ثانی یہاں ہم دو سورہ میں زیدی یہ جماعت کو پہلی رکعت انشک سے میں ختم ہو چکی آپ کی جماعت، اس کے بعد آپ نے فرادہ کی جو ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا ہے تو دوسری رکعت میں آپ نے حمد سورہ کو پڑھنا چاہیے، آپ کی جماعت تو گئی، آپ حمد سورہ نہیں پڑھتے ہیں حضور، اس صورت میں آپ کی نماز بھی باطل، چونکہ فرادہ کی جو وظیفہ ہے اس پر آپ نے عمل نہیں کیا، عمل گوئمن دے صورت ہے۔ ماسی رکعت اولی امام پد اللہ رکوعی سو گوانا امام علی چی بیار گوشبین فرادہ جماع جو ہے کیا بھی دے ذمہ داری ادا کرو، یہ جماعت کو رکعت اولی رکوعی نہ چھام بھنے دینا آٹھو لگا چی بیار گوشبین جماعتی نگا بیو مچک نہ رکعت ثانی نگا چی بیار گوشبین ہم تو سورہ زبر گوشبین ہے یہاں جماعتی مرپیاں یہاں زردہ مزیر بھی جماعت پہ مزردو ودیاں سمجھو امت جو دو بچک نہ یہ جماعت کو سباتل کوئی بھی حق کو سباتل تو لہذا خدا را یہاں چلت اتی شرط جماعت کو باطل مابیوس حق کو باطل مابیوس امام پتہ چھنچی زلہ رکوعی شخص امام بہت چاپ یہاں تو زلہ بہت سو امام سجدی شخص سے سپال گو کلوانا یہاں دے ہمیں چبے جو سپال گوئی جلے زیر بن ابتدا سے جماعت زیر بن توجہ نہیں کرتے اکثر لوگ، اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑی غلطی اور اس کے نتیجے میں نماز باطل، کبھی تو جماعت باطل، کبھی نماز اور جماعت دونوں باطل، تو لہٰذا توجہ بس اقتدار چیلے زیر بن زیر وہ اگر سمجھ میں ہونا اسی شرطیہ مالا تریس آجو آرام سے سمجھائیے کوشش کر وانا طریقوں یہ رکعت اولی نو اگر گل سونا رہے دے صورت کو بھی جماعت کو سباتل گوئے
حق کو سباتی ہوئی تا رکعت ثانی رکوی نو سونا دینا اکولا فرادا ذمہ داری تو دینا کو مدام ہما زیر بنیا انہیں میں جو حالان وہاں زیر بنیا دو بینو حق کولا مشکل ہوا میں جماعت کو پہ جکس ہوئی ختم ہوئی. تو لہذا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ نماز کے لیے وقت لگتا ہوگا. دول شمع مابس تشدد واندی مسائل شریعوں کا رب توجہ سے نہ بکا عمل دے کوشش ہے. مضاف پانی اس پانی کو کہتے ہیں جو دوسری کسی چیز سے مخلوط ہو جائے اور اس کو مطلق پانی نہ کہا جائے. اس کے احکام بھی بیان کیا مضاف پانی کا کیا حکم ہے. جو ہی مضاف پانی کے ساتھ نجس ملاقات ہو جائیں فوراً نجس ہو جاتا ہے. اس نجاست کے بو ذائقہ رنگ تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں. مضاف پانی میں ایک قطرہ نجس گر جائے نجس کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو وہ پانی نجس ہے. کیا مضاف پانی کو پاک کیا جا سکتا ہے نجس پانی کو؟ وہاں اس پانی میں ایک پر پانی یا جاری پانی یا مطلق پانی اس کے ساتھ مخلوط کرے کہ وہ مضاف پانی جو ہے اب مضاف نہ کہا جائے بلکہ مطلق پانی ہو جائے تب وہ پاک ہو سکتا ہے. یہ ایک مضاف پانی. دوسرا مطلق پانی جس کو کہتے ہیں. مطلق کے 5 قسم ہیں. مطلق پانی کے 5 قسم ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے. ہماری توجہ تو نہیں ہے پانی ہے بس لیکن 5 قسم کے پانی جس کو مطلق کہا جاتا ہے اس کے اپنے الگ الگ حکم ہیں. مثلا ان میں سے ایک کل کا پانی. کل جو کہا گیا پہلے جمعہ میں اس کے وزن کے حوالے سے دیکھا جائے تو 384 لیٹر پانی اس کو کل کہا جاتا ہے. کل 384 لیٹر پانی اس مقدار کو کہا جاتا ہے کل. اگر کسی ٹینکی یا ظرف کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس ٹینکی کے یا اس ظرف کے لمبائی چوڑائی گہرائی 3.5 بالش ہو. سمجھو میں جو 3.5 بالش ٹینکی گہرائی کے حوالے سے بھی لمبائی چوڑائی 3.5 بالش ہو اس کے اندر آنے والے پانی کو کر کا پانی کہا جاتا ہے. تو لہذا کر کا پانی نجس کے ملاقات سے نجس نہیں ہوتا. مضاف پانی کی طرح ملاقات کے ملنے سے ہی فوراً نجس ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے بلکہ کر کے پانی اس وقت نجس ہو جائے گا کہ نجاست کے 3 اوصاف ہیں. نجاست کا رنگ، نجاست کی بو، نجاست کا ذائقہ. ان تینوں میں سے ایک صفت جو ہے اس پانی میں سرایت کر جائے، پانی سے نجاست کی بو آنے لگے، پانی سے نجاست کا ذائقہ آنے لگا یا پانی میں نجاست کا رنگ تبدیل ہو گیا تو پانی نجس ہو جائے گا وَإِلَّا نجس نہیں ہوگا. تو اکثر جو چھتوں پہ ٹینکی ہیں، ٹینکی اگر وہ کر ہے 384 لیٹر پانی اس کے اندر آتا ہے یا اس سے زیادہ تو کر ہے. الحمدللہ نجاسات کے ملنے سے وہ ٹینکی کا پانی نجس نہیں ہوگا. اگر کر کی مقدار میں ہو تو کب نجس ہوگا کر کا پانی؟ نجاست کے 3 صفت ہے، ان 3 صفت میں سے ایک تبدیل ہو جائے گا اس وقت وہ نجس ہو جائے گا. سمجھو نا جو. تو لہٰذا نجاست کا رنگ اگر اس میں تبدیل کر لے، نجاست کا ذائقہ آنے لگا یا نجاست کی بو آنے لگی تو سمجھ لے کہ کر کا پانی جو ہے اس صورت میں نجس ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کر کا پانی، پھر جاری پانی، پھر اس کے بعد بارش کا پانی، پھر کنویں کا پانی، اس طرح جو ہے حلیل پانی، یہ 5 قسم ہیں. ہر ایک کا الگ حکم ہے جو بیان کیا. آج کر پانی کا حکم کیا ہے؟ تو کہا کہ کر پانی وزن کے حوالے سے 384 لیٹر پانی اور اس کے جو ظرف یا ٹینکی کے حوالے سے دیکھا جائے تو گہرائی
لمبائی چوڑائی کے حوالے سے 3.5 بالش ہو، اس کے اندر آنے والے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ کور کہا جاتا ہے۔ کور کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کور نجس نہیں ہوتا نجاست کے ملنے سے، مگر ان کی نجاست کے 3 اوصاف میں سے ایک صفت اس میں تبدیل ہو جائے تب وہ کور کا پانی جو ہے نجس ہوتا ہے۔ یہ کور کے پانی کے بارے میں کشن دعائی فرض کر سے مشکلات مخصوصاً مریضہ سوپ پنڈی کھیلے 25 سال جوان چی گردہ پھر سوپ تو کو مشکلات کشن ننگ کنینو ہسپتال کنینو شہر کنینو مریضہ مقصیر پروردگارہ نسبتاً سونا صدرین بھی فرمچن شک ہونے جیسے نزدہ یہ تمام مؤمنین و مؤمن کنی آمین برکل انشاءاللہ شفاعت کرتے پروردگارہ دی تمام مریضہ گاما مخصوصاً اجتماع سے دعا زدی مریضوں گا بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عجل شجر سیا اللہ حاجت من کن حاجت کن روا بسیا اللہ پریشان حالت کن کن پریشانوں دور بسیا اللہ مسائل شرعی طرف توجہ بسے یوں سمجھے ان سے جو بھی مطابق عمل کے اعتماد عمل توفیق شجر سیا اللہ اے بے کی چھپو تقو عبادت کن دعا کن عبادت قابل قبول کو چکی یا اللہ پروردگارہ علماء دی مراجع اعظام رہبر اہل قدر شر اشراق شرع نسول سے جو یا اللہ امریکہ و اسرائیل صفائی حسنی شرع نمیس و نابود کو چکی یا اللہ پروردگارہ ملک شیخ دعا چی مخصوصاً پروردگارہ مریض شیخ آغا سید علی رضوی کیا کو علی لیے ادم عمل سرطفت پروردگارہ آغا صاحب اللہ صاحب بحق کا امام معصومی شفاء کامل عاجل شجر سیا اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین مدن نامی حاجت روائی مشکلات میں آسانی مریضوں شفا یابی پر بلند آواز سلوات چکر سب